سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، ان کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ عباسی خلیفہ نے 999 عیسوی میں سلطان محمود کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا۔ سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، ان کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سلطان محمود غزنوی کا اصل نام ابو القاسم محمود اور خطاب یمین الدولہ تھا۔ سلطان کی پیدائش 2 اکتوبر 971 عیسوی اور بعض تاریخی حوالوں میں نومبر 971 عیسوی میں ہوئی۔ ابتدائی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ اسلامی فقہ اور علوم حدیث میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ سلطان محمود غزنوی کا باپ سبکتگین ایک ترک غلام تھا جو بلا شبہ افغانستان کا پہلا خود مختار بادشاہ بھی کہلاتا ہے۔ سبکتگین کی حکومت خراسان، ہرات، بخارا، مکران، خزدار، جلال آباد، پشاور، اٹک اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب سبکتگین کی وفات اگست 997 عیسوی میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرف سے نیشا پور کا حاکم مقرر تھا، اور سلطان کا بھائی اسماعیل، جو باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا، اسی وقت تاج پوشی کا اعلان کر دیا گیا۔ سلطان محمود نے پہلے خط و کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 عیسوی میں غزنی پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی۔ سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، ان کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا، جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر نام ہیں، جن میں بیریال، جگناتھ، زناش، بجے راؤ اور سوہنی راؤ شامل تھے۔ عباسی خلیفہ نے 999 عیسوی میں سلطان محمود کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرا کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا۔ ان خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اسی شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے جاتے تھے، اور یوں ہاتھی اس کی شہر میں خوش و خرم ہو گئے۔ محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنی کی بجائے ہرات کے قریب اس ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، ان کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجے جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے باپ سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں 986 عیسوی میں ہوئی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ اٹک تک بھی پھیل گئی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا تو راجہ جے پال، جو کہ پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بے تاب تھا، اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ 1001 عیسوی میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے آنند پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چتا چلائی اور جل کر مر گیا۔
سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ جو کہ 1004 کو ہوا بھنڈا جو کہ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ریاست پر کیا، جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 میں کیا، لیکن رستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے انند پال کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد انند پال کو شکست ہوئی اور وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ انند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو مقرر کیا، جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا، جہاں پر سکھ پال نے بغاوت کر دی تھی۔ 1008 میں سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران انند پال جو کہ شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، اس نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انند پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کر دیا۔ 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقوں میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خون ریز جنگ کے بعد انند پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ 1009 کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر 1010 میں ملتان کے گرد و نواح کے علاقے میں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1014 میں سلطان نے انند پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ 1015 میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا، لیکن برف باری کے باعث رستے بند ہونے پر بغیر جنگ کیے ہی واپس آنا پڑا۔ 1018 میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب پر دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست قنوج کا محاصرہ کر لیا۔ قنوج کے راجے نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کا باجگزار بننا قبول کر لیا۔ 1019 میں قنوج کی ملحقہ ریاست کالنجر کے راجہ گنڈا نے قنوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے متبع راجہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور کالنجر کے مقام پر حملہ کر کے اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا جو کہ سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر 1019 میں ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راج کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، سلطان محمود غزنوی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ ہم اس کی ایک نئی قسط کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈسکور وزڈم، میں ہوں امیس لیاقت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔